70 سال ہو گئے، ہمارے اسٹیجوں پہ آج بھی یہی موضوع ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حالا ہزاروں موضوع کتابوں میں پڑھے چیخ رہے ہیں، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو، اور یہ بھی موضوع ہم نے آج تک آدھا ہی بولا ہے۔ آگے الذین آمنوا وکانوا یتقون بولا، جتنے ننگے، جتنے گالیاں دینے والے، جتنے بے نماز، سارے ہم نے ولی بنا دیے۔ کیونکہ حضرت بات مکمل نہیں نا، ایک آیت میں شان ولایت ہے، اگلی آیت میں معیار ولایت ہے۔ شان ولایت تو بولا ہے لیکن معیار ولایت بولا بتایا ہی نہیں کہ الذین آمنوا وکانوا، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی۔ آدھا موضوع بولا حضرت، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ جنہیں ننگے، جنہیں بے نماز، جنہیں چرسی، پنگی، زانی، وہ سارے حضرت صاحب اسی چوک ولی بنائے ہیں، اور اس کا خمیازہ اہل سنت بھگت بھی رہی ہے، کیونکہ جو ولی ہوگا وہ تقوی والا ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل، کیونکہ آپ کا معمول تھا کہ اب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، تو حاسدین نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ مجتہد ہیں، کتنے کتنے بڑے نام آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں، تو آپ کیوں جاتے ہیں اس بابے کے پاس؟ کیا چیز لے گئی آپ کو بشر حافی کے پاس؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو میرے پاس 2 بچیاں آ گئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرماتے میں نے کہا پوچھو۔ تو بچیاں کہنے لگیں امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں کھڈیاں لگا رکھی ہیں، کپڑا بنانے کا پرانا طریقہ، تو جب رات کو ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے، ہمارا دیا بجھ جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں، کھڈیاں اٹھا کے اپنے سین میں رکھ لیتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا جی مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا دیے کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے، دھاگا سیدھا جاتا ہے، گرہ ٹھیک لگتی ہے، لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی نہیں ہے، اکثر تان سیدھی نہیں جاتی، گرہ ٹھیک نہیں لگتی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم بازار کپڑا بیچنے کے لیے لے جائیں تو وہ بتانا ضروری ہے کہ اتنا کپڑا دیے کی روشنی میں بنائیں اور اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنایا ہے۔ فرماتے ان بچیوں نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے کہا مسئلہ مکمل؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی پوچھنا ہے، پوچھو۔ انہوں نے کہا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دیا بھی بجھ جاتا ہے، اور جب ہم کھڈیاں اٹھا کے سین میں لاتی ہیں تو اوپر بادل ہوتے ہیں، اس لیے چاند کی روشنی زمین تک آ رہی ہوتی نہیں، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو گھر ہیں انہوں نے اپنے سین میں جو دیا جلا رکھا ہوتا ہے، ہم اپنی کھڈیاں اٹھا کے دیوار کے قریب کر لیتی ہیں اور ہم پھر ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں، کیونکہ انہوں نے دیا ہمارے لیے نہیں جلایا اور ہم نے ان سے اجازت بھی نہیں لی کہ آیا ہم آپ کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنا لیا کریں، تو کیا ان کی اجازت کے بغیر ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانا چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں ان بچیوں نے مجھے رلا دیا۔ میں نے کہا مسئلے کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتاؤ تم آئی کس گھر سے ہو، تمہارے ابو کا کیا نام ہے، تم کس کی بیٹیاں ہو؟ تو بچیاں آگے سے کہنے لگیں ہم بشر حافی کی بیٹیاں ہیں۔ آپ فرماتی ہیں اس بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بشر حافی کے پاس جاؤں، جس کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا یہ تقوی ہے تو بشر حافی کا تقوی کیا ہوگا؟ یہ ہے معیار ولایت حضرت صاحب، یہ ہے۔ حالانکہ امام احمد بن حنبل تقوی کے بڑے بلند مقام پہ فائز تھے، بھوک لگی تھی، ہاں جی، پتہ نہیں کتنے دنوں کے بھوکے تھے، بھوک بھی ایسی کہ چھپائے نہ چھپے، اب تو پتر دیکھتا ہی کوئی نہیں نا، جو آیا منہ وچ سٹ لیا۔ اسپیشل جو نمازی احباب ہے میں آپ سے گزارش کروں گا پتر اپنے لقموں کا بڑا دھیان رکھا کرو، ایک گندا لقمہ 40 دن کی عبادت کا سرور، بہت دھیان رکھو پتر، بڑا اپنا ٹھڈ سانبھو اور بڑی اپنی زبان سانبھو حضرت صاحب، ایویں جو آیا چک منہ وچ سٹ لیا۔ اللہ کرے میری قوم کو یہ باتیں سمجھ آ جائے۔ مجھے پتہ نہیں جمعرے کا مزاج کیا ہے، لیکن آپ اس وقت سیالکوٹ کے جس فلٹر پہ جائیں گے نا، آپ کو اچھے بھلے بندے گاڑیوں پہ، این جی فارچیونر پہ، ایم جی پہ، ٹکسان پہ، ہیوال پہ، آپ کو بڑی بوتلیں لے کے نا پانی لینے آتے ہوئے ملیں گے، کیونکہ نئی پسلی سٹ چل دی آج کل، ویسے بھی نیسلے وغیرہ کا ایکوا کا ویسے بائیکاٹ چل رہا ہے، تو آپ کو اچھے خاصے شرفاء ملیں گے رات کو فلٹر پہ پانی بھرتے ہوئے۔ میں بھی کبھی کبھی جاتا ہوں اگر سیالکوٹ میں ہوں تو وہ جس سے بھی پوچھو نا کہ وہ ہاں ڈاکٹر نے کہا کہ صاف پانی پیا کرو،
क्योंकि गंदे पानी नाल जिगर ते गुर्दे खराब हो जाते। लेकिन दुख ये है मेरी बात कौम को ये बात तो समझ आ गई कि गंदे पानी नाल जिगर ते गुर्दे खराब होंगे ने। पता नहीं ये समझ क्यों नहीं आ रही कि गंदे रिस्क से नस्लें ख़राब हो जाती हैं। गंदे रिस्क से, गंदे खाने से नस्लें ख़राब हो जाती हैं। ये तो समझ आ गई कि गंदा पानी जिगर और गुर्दे ख़राब करता है। पता नहीं ये क्यों नहीं समझ आ रहे हैं। क्योंकि हज़रत अब तो मेरे पाकिस्तान का ये हाल है, कभी 2 नंबर चीज़ को भी लोग मायूब समझते थे, अब तो 6-7 नंबर चल रहा है, चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं सारे। ढूंढने से आपको खालिस चीज़ नहीं मिलेगी। मुझे ये सर पे हेयर फॉल का थोड़ा इशू है। मैं उस दिन डॉक्टर साहब है उनके पास चला गया, उन्हें चेक वगैरह करके कुछ चीज़ों से रोका। मैं नींद पूरी किया करें, पानी ज़्यादा पिया करें, खाना वक्त पे खाया करें। मैं इनमें से कोई चीज़ भी नहीं कर सकता। सर पे इमामा ना बांधा करें, सादी सी को टोपी ओढ़ लें। बहरहाल उन दवाइयाँ लिख दी। अब ये भी बड़े दुख की बात है, अगर कोई डॉक्टर साहब बैठे हैं तो गुस्सा ना कीजिएगा। साढ़े यहाँ डॉक्टरां दी दवाइयाँ लभदियाँ भी सिर्फ सामने दुकान तो ही ने, थोड़ा जि अगे पिछे टुर जो तो दवाई भी लभदी। तो इसलिए मैंने कहा आगे जाके जो पीछे आना है तो फिर इतों ही ले लेने। मैं वो गया, आपकी तरह उसने भी मोहब्बत की, पहचान लिया। तो मैंने वो दवाइयाँ निकाल रहा था तो मैंने हमें शुगल में उसको कह दिया, मैंने कहा देखी कि 2 नंबर ना दे दें। तो मैंने अगों हस के कहता हज़रत साहब 2 भी लभ जे तो बड़ी गल है, हूँ तो 6-7 नंबर चल रहे हैं। ये पुत्र हमारा हाल है। इस्लाम तो 2 नंबर की भी इजाज़त नहीं देता कोई, हम 6-7 नंबर पे चले गए। तो गंदा रिस्क, नस्लें ख़राब और हो भी गई हैं जी। बच्चे बात ही नहीं सुनते कोई, और इसमें बहुत बड़ा कसूर जो उनको खिला रहे हैं उसका है। बच्चियाँ बात नहीं सुनती कोई भी है, उसकी बहुत बड़ी वजह जो उनको खिला रहे हैं वो अंदर से बोल रहा है। फिर हज़रत उस गंदे रिस्क ने तबाह कर दिया। हज़रत बच्चे बदतमीज़ हैं, बच्चे सुनते नहीं हमारी को। लेकिन वजह क्या है कि खिलाया हमने उनको। ना पुत्र गंदा लुकमा खाओ तो ना गंदा लुकमा खाओ। हज़रत साहब ना खाओ तो ना खाओ, जो लेके जाओ पुत्र हलाल का लेके जाओ। हलाल में ऑप्शन मौजूद है। अब मेरे पास इस वक्त जो किसी को नोट है तो दो ज़रा, मैनू को बंदा दो ज़रा पैसे। ये अगर आपने हलाल का कमाया है ना तो ये 1000 से 1 लाख भी हो सकता है, ये 1 लाख से 1 करोड़ भी बन सकता है, और ये 1 करोड़ से 1 अरब और 1 अरब से 1 खरब भी बन सकता है। ये ऑप्शन मौजूद है। क्यों? क्योंकि हलाल बढ़ता है। हलाल लेकिन पुत्र जी हराम दा लैके आए हो तो फिर वधना कोई भी नहीं, ये कटना ही कटना है। क्योंकि हराम कुत्ती 8 बच्चे देंदी है, बकरी जोड़ा 1, किते किते 3, गां 1 किते जोड़ा, ऊँटनी 1 किते जोड़ा। और हर रोज़ लाखों की तादाद में बकरियां, ऊँट और गायें ज़िबा किए जाते हैं। कुत्ता हराम है, खाता कोई। लेकिन हज़रत जी जब भी देखे गए हैं गायें, बकरी और ऊँटों के इजड़ देखे गए हैं, कुत्तों का इजड़ आज तक कभी किसी ने देखा? बड़े भी अगर कहीं आपने इकट्ठे कुत्ते देखे होंगे तो मेरा 9-10 से ज़्यादा कुत्ते मेरा कभी किसी ने देखे होंगे। अल्लाह देती वो 8 है, वो 2 देती है, वो 1 देती है। लेकिन वजह क्या है? क्योंकि हलाल बढ़ता है, हलाल और हराम का। इसीलिए तो पुत्र हम परेशान हैं, क्योंकि हम अपने रिस्क का ध्यान रखते नहीं। लेकिन बड़े बड़े बाकमाल लोग हैं, सफ़र बीमार करता है, थका देता है, बूढ़ा कर देता है। लेकिन जो सफ़र में मैंने सबसे ज़्यादा मज़ा लिया है वो ये है कि बड़े बड़े बाकमाल लोग देखे अपनी आँखों से, जिनको हमने किताबों में पढ़ा है। मैं एक दफ़ा नारोवाल था, पसरूर से मैंने नारोवाल जाना था, सर्दियों के दिन थे। और आपको पता है साड़ी कौम बादशाह लोग है तो चलो गर्मी है ना तो समझ आती है। साढ़े एडे बादशाह लोग ने सर्दियों भी हार पा छड़ते हैं। और ये चलो वर्का चढ़े जाना, उन्होंने वर्का भी कोई नहीं चढ़े जाता, पानी चौंदा होंदा है। और मैं हैरान होता हूँ यार मेरी कौम को क्या हो गया, गीले हार हैं, पानी टपक रहा है, सानू पा छड़ते ने बढ़ गए। फिर असी भी चुप करके पवा लेंगे, क्योंकि मेरे सामने 10 कैमरे लगे हैं। इन्होंने ये दिखा देना कि मिसबा जी साहब गुस्से में आ गए, ये कोई नहीं दसना उस गरीब ने ठंडे हार पाए सर। क्योंकि हमारे यूट्यूबर भी आपको पता पूरी तीली लगाते हैं दरअसल, तो काम की गल है भी अगे कोई नहीं बचाते हैं, ये भी अद्धी कटन। मैं चुप कर जाता हूँ, मैं अच्छा चल यार करनगे तो भरनगे भी। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, बहुत कटिंग होती है।
فضول بات نکالیں گے بیچ میں سے جو، لیکن چپ کر جاتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں۔ وہ ہم گئے پسرور، ہم نے مغرب سے عشاء پروگرام کر لیا، آگے ناروال جانا تھا۔ میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا حضرت ہم آ رہے ہیں، کوئی لوکیشن وغیرہ؟ انہوں نے کہا حضرت گاؤں بالکل بارڈر پہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں نہیں چلے گا نیویگیشن، تو آپ اس طرح کریں، آپ ٹریول کرتے آئیں، یہ راستے میں سڑک پہ بورڈ لگا ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بورڈ کے بالکل سامنے ایک چائے کا کھوکھا ہے۔ آپ کھوکھا سمجھتے ہیں نا، وہ جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے سارے کا سارا ہی۔ ہم پہنچ گئے، ٹھنڈے ہاروں نے مجھے بھی بے حال کر رکھا تھا، اس لیے میں نے کہا ان کو آنے میں بھی ٹائم ہے تو چلو چائے پی لیتے ہیں۔ ہم گئے کھوکھے میں، وہاں ایک انتہائی کمزور سے بابا جی تھے، میں نے السلام علیکم بیٹھ گیا، میں نے کہا بابا جی 4 چاواں بنا دے۔ وہ چائے بنانے میں مشغول ہو گئے۔ میں نے سرسری سی نظر ڈالی ان کی دکان پہ، جو بھی گاؤں میں لائق کی جانے والی چیزیں ہیں وہ ساری موجود تھی، پتیسا، وہ سینگنیاں، وہ گچک وغیرہ، اور سائڈ پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی۔ تو برفی دیکھ کے جی للچایا، میں نے بابا جی کو پکار کے کہا، میں نے کہا بابا جی کو پا دپا برفی بھی کر دیو نال۔ بابا جی نے چولہا ہلکا کیا اور برفی کی جانب آ گئے۔ ایک حضرت پرانا ترازو ہوتا تھا جس کے بیچ میں کلی ہوتی تھی، ایک تو وہ ہے نا جس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے، کلی اس کے بھی بیچ میں ہوتی، لیکن ایک وہ جو بینچ پہ پڑا ہوتا تھا، لیکن ہوتی اس کے بیچ میں بھی کلی تھی۔ بابا جی کے پاس وہ والا ترازو تھا حضرت، تو میں بابا جی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، پہلے ایک خاکی ورق لیا اور اس کو ایک پلڑے میں رکھا جس کے اوپر انہوں نے رکھی برفی، تاکہ کوئی مٹی وغیرہ برفی کو لگ جائے نہ۔ اب ظاہر دوسری سائڈ پہ انہوں نے، جس کو آپ بانٹ اردو میں کہیں اور پنجابی میں اگر کہیں تو وٹے، دوسرے پاسے انہیں وٹے رکھے، میں دیکھ رہا تھا، لیکن انہوں نے کی تھا، انہیں پھر ایک خاکی کاغذ کڑیا اور دوسرے پاسے رکھ کے تو پھر اودے ہوتے وٹے رکھے۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا واہ واہ، جڑے لوگ کتاباں جو پڑھتے ہیں شکر ہے جکھا نہ بھی ویکھ لے۔ اس نے کیوں کاغذ رکھا، کیونکہ برفی کی قیمت 1200 روپے کلو، اور نیچے جو برفی کے ساتھ کاغذ تلنے جا رہا تھا اس کی قیمت 20 روپے کلو۔ اللہ اس کا کتنا وزن ہوگا ایک کاغذ کا، لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک کاغذ بھی برفی کے وزن میں تلنے دیا، اور اس نے اس کو کیسے کور کیا، اس نے دوسری سائڈ پہ بھی کاغذ رکھا تاکہ برفی ہی تلے، کاغذ تلے، تو ساڑیاں بیکریاں لے تو پورا پورا ڈبہ تول چڑھ دینے، ایتھے تو پورا پورا ڈبہ۔ اللہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ساری، لیکن پائی گل کرو تو گل پیندے نہیں۔ 80 گرام دا ڈبہ، 60 گرام دا ڈبہ، میں نے خود ڈبے کا وزن کیا ہے، 40 گرام دا ڈبہ تول چھڑ دینے حضرت جی نال پورے دا، کادے وزن چ، برفی دے وزن چ۔ اللہ ڈبے کی قیمت یہ، لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک باریک سا کاغذ بھی تلنے دیا نہیں، کیونکہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، مجھ سے راہ نہیں گیا، میں نے اٹھ کے نا تو بابا جی کو گلے لگا لیا، تو تھوڑے سے گھبرا گئے، تو مجھے کہتے ہیں مولوی جی کی ہویا ہے؟ میں کہا بابا جی اتنے سال کتاباں جو پڑھ دے رہی ہیں جکھاں دے سامنے ہویا ہے۔ سونا رزق پتر، سونا رزق کھڑو اپنے کار، اور پھر وہ سونے رزق دیاں موجاں دیکھو حضرت۔ حرام نے تباہ کر دیا ہمیں حضرت، سوچیں بگڑ گئی ہیں، فکریں بگڑ گئی ہیں، انداز بگڑ گئی ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں حضرت۔ کچھ نہیں ان گندے پیسوں نے رہنے دیا، سونے پیسے لے آؤ پتر۔ حالانکہ امام احمد بن حنبل خود تقوی کے بہت بڑے مقام پہ فائز تھے، اتنے بھوکے کہ بھوک چھپائے نہ چھپے حضرت۔ گھر آئے، بچوں کی امی سے کچھ طلب کیا، پوچھا کچھ کھانے کو ہے، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں۔ امام صاحب پھر چلے گئے۔ اب وہ بچوں کی امی سے بھی نہیں دیکھا گیا، وہ کیا کیا انہوں نے، محلے میں کسی گھر گئیں، تھوڑا سا آٹا مانگ لائیں کہ جب ہمارا آٹا آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے، لے آ کے گنیا، اور امام صاحب کے انتظار میں کہ امام صاحب آئیں اور تازہ آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے دیں۔ امام صاحب آئے، تازہ آٹا دیکھا، پوچھا گھر میں تو کچھ نہیں تھا، آٹا کدھر سے آیا؟ میں نے عرض کی کہ فلاں فلاں گھر سے مانگ کے لائیں۔ آپ نے فرمایا اس کا رزق تو مشکوک ہے، اس کے بارے میں تو کوئی پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ کیسے کماتا ہے، اس لیے مشکوک رزق نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کچھ کھائے گا، کوئی کھائے گا۔ امام صاحب چلے گئے، وہ لکھا ہے تھوڑی دیر بعد فقیر آ گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، اس فقیر کو وہ تازہ آٹا دیا گیا۔ ظاہر ہے فقیر کے لیے بھی پہلا موقع تھا کہ اس کو کسی نے گندا ہوا تازہ آٹا دیا، تو اس نے کہا یہ کیا معاملہ، کہ انہوں نے کہا جی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جن سے آٹا لایا گیا ہے مشکوک ہے،
اس لیے نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کوئی کھائے گا. تو پھر تو لے جا. انہیں کہا جڑا آٹا میرے امام نے نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا ہے. کیا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے تھے. کیسا سونا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے. فقیر بھی اتنے تقوی والے تھے حضرت. ہاں جی اب امام صاحب نے بھی نہیں کھانا, گھر والے نے بھی نہیں کھانا, فقیر نے بھی نہیں کھانا, کرنا کی آٹے تھا. اس لیے لکھا ہے کہ اس آٹے کو دریائے دجلہ میں پھینکوا دیا گیا. امام صاحب واپس تشریف لائے, آٹا نہیں ملا. پوچھے آٹا کتے گیا؟ انہوں نے کہا جی تسی بھی نہیں کھانا اسی بھی نہیں کھانا. فقیر نے کیا وہ کہتا میں بھی نہیں کھانا, تو ہم نے دجلہ میں پھینکوا دیا. فرمایا یہ کیا ظلم کیا. اب تک اس آٹے کو دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی. جب تک احمد زندہ رہے گا آج کے بعد کبھی بھی دریائے دجلہ کی مچھلی بھی نہیں کھائے گا. یہ پتر معیار تھے ان کے. لیکن کیا ہے ادھا دسیا نہیں کوئی بھی. جو بولا وہ بھی آدھا ہی بولا ہم نے, وہ بھی پورا بولا. باقی پتر کئی ٹاپک ایسے جو جیسے یہ مسجد ہے کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت لیکن بولا ہی نہیں کوئی بھی حضرت. اس لیے اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ جگہ کیا ہے. لوگ اس کو چھوڑ کے ایم این اے اور ایم پی اے کی طرف جا رہے ہیں. یہاں آتا کوئی نہیں, یہاں ویرانی ہے, یہاں بندہ ہی کوئی نہیں. ایم این اے تے ایم پی اے دے گھر جڑے ویلے جاؤ دنیا کھلوتی ہے حضرت. اللہ کیا ملتا ہے حضرت. میاں صاحب نے کمال لکھ دیا. فرمایا مانگت کولو منگن والا, مانگت کولو منگن والا تے رہندا ہمیشہ خالی. اوس کی دینا دان محمد جیڑا آپی خالی. لیکن کیا ہے کیونکہ کام ہی نہیں ہوا, اس موضوع پہ بولا ہی نہیں گیا. اس لیے اب لوگ ادھر نہیں آتے, لوگ ایم این اے اور ایم پی اے کے گھر جاتے ہیں. اللہ کیا کر سکتا ہے حضرت, کیا کر لے گا حضرت. میاں صاحب حضرت جی رولا, میاں صاحب دل پہ دستک دیتے رہے لیکن ہم نے بھی میاں صاحب کی بات سنی, کانوں کا چسکا لیا لیکن اس بات کو دل تک جانے دیا نہیں. میاں صاحب تو کہہ گئے آج سے 100 سال پہلے. فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی. کرم اتھو ہی ہونے, کرم اتھو. نہ ایم پی اے آپ پہ کام آنا ہی تے نہ ایم این اے نے آپ پہ کام آنا. کرم اتھو ہی ہونے. جے او بیلی سب جگ بیلی دھیان بیلی بیلی. لیکن کوئی نہیں پتر, اتھے ورانہ ہے, اتھے آئی کوئی نہیں, اتھے رونکاں لگی آنے. پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کھاؤ تکے جا, بولا ہی نہیں گیا. بڑی شان جی, بڑا پروٹوکول اس گھر کا. اس گھر کے کیا کہنے بچے. کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جب اس گھر کی صفائی ہوگی تو جو ذرات, جو تیلے, جو کاکھ اکٹھے ہوں گے ان کو بھی اس جگہ نہیں پھینکا جائے گا جہاں دنیا داروں کے گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے. اس گھر کے اتنے آداب ہیں لیکن کیونکہ موضوع بولے ہی نہیں گئے, سیکھا ہی نہیں گیا, سکھایا ہی نہیں گیا کہ یہاں آنا ہے. اور اگر یہاں آنا ہے تو کیسے آنا ہے. جڑے آن والے نے انہوں نے بھی کوئی نہیں پتا کیویں آنا ہے. ایسے جویں آندے نے اویں. ایسا بندہ کوئی ایک مہینہ کسی ایم پی اے یا ایم این اے دے گھر آن جان لگ پے تو چمرے چ وہ بھی روب ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی سانو جن اسی نمازی بیٹھے ہیں سانو زمانے ہو گئے نے اتنے آدھے ہاں ساڈا تو بنیا, ساڈا بھی بننا چاہیے سی نا. وجہ کیا ہے, سیکھا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے, سکھایا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے. کو تقریباً 6 یا 7 سال اس گناہ گار نے مصلے کی بھی ڈیوٹی کی ہے حضرت, کیونکہ پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور بڑا سخت حکم تھا کہ اذان خود کہنی ہے. اذان آپ کو پتہ نا جس طرح یہ اذانیں ہماری مسجدوں میں دی جاتی ہیں, بابے ساڑھے گل مندے کوئی نہیں, نہ منہ کو دان دے. سپیکر بھی 70 سال پرانا ہے جڑا بابا جی دے گلے وچ, تو لیکن وہ باز ہی نہیں آندے حضرت. ایسی ایسی عجیب و غریب آوازیں, محمد کو محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں. قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو کسی مسجد میں اقامت ہو رہی تھی, تو وہ اونچی وہ سپیکر میں اقامت, مسجد میں بیٹھا ہوں, انہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا اشہد لا الہ الا اللہ. لیکن پھر ایک اور بات کھل جائے گی, قصور بھی ہمارا ہے حضرت, کیونکہ سنیاں کل مسجداں لی پیسے ہیں نہیں, سنیاں کل قرآن لی پیسے ہیں نہیں, سنیاں کل مدرسیاں لی پیسے,
سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالنا لئی نہیں حضرت، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالنا لئی نہیں، اینا کل دین واسطے پیسے، اس لیے حضرت جی ہر جگہ غربت ہی غربت ہے، مسجد غربت، مدرسہ غربت، قرآن کوئی پرسانی حال نہیں ہے ہاں جی، نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہمارے معاملات میں۔ پتر تاڑی گال تے بعد پہلے تے سانو ہے نا، چلو آج نہ حضرت مجھے پوچھ رہے ہیں نہ میں حضرت کو پوچھ رہا ہوں، سارے اپنے اپنے کام لگے ہیں، کوئی سسٹم نو چھیڑن نو تیار نہیں، لیکن تیار رہنا ہے ہم نے، یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے کہ تم نے ظلم کیا کیا کہ کتاب اللہ اور کلام اللہ پڑھنے کے لیے تم نے اپنی محفلوں میں بندہ بلایا ایک، اور لوگوں کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 8، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے بندے تم نے بلائے 6، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 7۔ حضرت صاحب جتنا مرضی کوئی شان والا ہو لیکن اینڈ پہ لکھنا پڑے گا یہ کلام کسی انسان کا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ظلم کیا ہوا ہے ہمارے سٹیجوں پہ، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ تلاوت ایک، اور حضرت صاحب شعر و شاعری تے بندیاں نے کلام پڑھن دی بندے، جب اتر سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر آپ سے میں کیا گلہ کروں گا، آپ سے میں کیا گلہ کروں کہ تم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا۔ اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو، اور دکھ سے کہنے لگا ہوں ہماری محافل میں قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے حضرت، قرآن۔ وہ خطیب صاحب نے بھی، نقیب صاحب نے بھی میری طرح کہیں سے کتاب لے لی ہے، وہ نقیب صاحب نے، جس میں شعر ہی شعر لکھے ہیں، اللہ کرے ان نقیبوں کو توفیق ہو جائے حضرت، اے قرآن دیاں کو 30-35 آیتاں بھی یاد کر لینا حضرت۔ اور بھائی انقلاب شعروں سے تو نہیں آنا، کوئی انقلاب تو قرآن سے آئے گا۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے ہم مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتار۔ زنگ تو قرآن سے اترنا ہے کہ شعروں سے اترنا ہے؟ ٹھیک ہے پڑھو شعر، کس نے روکا ہے حضرت کو؟ قرآن بھی تے پڑھو یارا، قرآن ہے ہی کوئی نہیں حضرت۔ جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ان سے کیا گلہ ہے؟ اور میں حیران ہوں کہ حضرت سناتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ سناتے کیا ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے، سناتے یہ ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے، سناتے یہ ہیں کہ حضرت بایزید ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے، سناتے یہ ہیں کہ حضرت سفیان ثوری ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے، سناتے یہ ہیں کہ مالک بن دینار ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے۔ وہ اللہ کے بندوں ان کے لیے یہ سناتے اور خود پوری رات میں صرف ایک بار پڑھتے ہو، وہ کم از کم یار جے نعت خان 8 بلائے دے جو کاری بھی کو 2-3 بلا لیں دے تسی یار، کم از کم یہ کچھ سوچ تو لے کے جاتے، کچھ فکر تو لے کے جاتے حضرت۔ ان کو ہم اتنا قرآن سناتے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن کے قریب کر سکے۔ آج کیا ہے؟ آج حضرت صاحب قرآن، میں چلو یہ اسپیشل جو میرے جوان بچے بیٹھے ہیں، میں نہیں کسی سے بھی کہوں گا کہ منو کو اچھی جواب دے چھڑو، لیکن دئیو ضرور مٹھا جا جواب دے۔ کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن نو ویکھیا؟ پھر میں ایک باری پوچھاں گا، جواب دئیو ضرور، اچھی نہ دئیو، مٹھا دئیو ضرور۔ کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن شریف نو ویکھیا؟ قرآن آپ کے خیال میں کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے اس باتوں پہ، انہی باتوں پہ صرف خوش ہیں کہ ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں اور ہم محفلیں بڑی کروا رہے ہیں؟ اگر وہ جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان باتوں کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی کوئی بھی، جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی۔ مثال کے طور پہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانا لیں تو خوش ہوتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ معاف کرنا لیں تو خوش ہوتے ہیں، کیونکہ آگے دسے ہے کہ خوش ہوتی ہیں۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پتر میں تو حیران تھا، تسی مسجد مکو مکی ہوئے سونی بول پاڑ چڑھے تو ایک بندے دا پڑھ کے، جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ہمیں تو ان باتوں کی ہوا نہیں لگی پتر۔
اور پھر اس سے زیادہ مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے غصے صرف چلو یار مزہ تب تھا، یہ غصہ فلسطینیوں کے کام آتا، یہ غصہ کشمیریوں کے کام آتا، یہ غصہ پاکستان کے کام، وہ تانوں پہنچوں کے ایک دوجے تے ہی آندے نے حضرت۔ یہ سیاستدان جو حضرت جو جنہوں نے کھوکھلا کر دیا پاکستان کو، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہو تم۔ میں اب جوتیاں کہا ہے لیکن سمجھ لو کہ میں او کیا ہے، او چک دے ہو تھی سارے حضرت۔ میں مسجد کا لحاظ کر گیا ہوں، اللہ کا گھر ہے۔ جن پہ غصہ آنا چاہیے تھا، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری سڑکیں بیچ دیں، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہارے ادارے بیچ دیے، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری ایک ایک چیز بیچ دی، ان پہ غصہ نہیں آتا تمہیں، ایک دوجے تے آندہ تھا۔ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم پاکستانی رج کے بزدل ہیں، کیونکہ یہ بزدل کا کام ہے، اس کو جب بھی غصہ آئے گا اس کو کمزور پہ آئے گا، طاقتور پہ غصہ آئے گا۔ بزدل ہیں حضرت صاحب، میں نہ کوئی ووٹ لینے نے یا میں نہ کوئی پرچیاں لینی ہیں، سیدھی سچی بات ہے، یہ بزدل کا کام ہے حضرت صاحب۔ ہاں میں اپنی بات نہیں کروں گا، آؤ مقدمہ ان کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں جن کو دلیروں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے حضرت صاحب، جن کو آپ بھی علی کے نام سے جانتے ہیں، جن کو میں بھی علی کے نام سے جانتا ہوں، جہاں سے دلیری اور بہادری پھوٹتی ہے، جہاں سے دلیری اور بہادری شروع ہوتی ہے، جو دلیروں کے سر کا تاج ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو نا، جو فوجی اعزاز ہے، اس کا بھی نام کیا ہے؟ نشان حیدر۔ جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو اس کو اعزاز بھی کیا دیا جاتا ہے؟ نشان حیدر، کیونکہ حیدر دلیری کا دوسرا نام ہے۔ ان کی بارگاہ میں چل کے فیصلہ کروا لیتے ہیں، حضور سانو دسو اصل دلیر کون ہے؟ تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نیک وہ نہیں جس کی محفل نیک ہے، نیک وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے۔ اقوال تو کافی زیادہ ہے، میں صرف دو پڑھ دیتا ہوں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا دلیر ہو نہیں جڑا غصہ کر جائے، دلیر ہوئے جڑا غصہ پی جائے۔ اور سانو آندہ ہے پینا آندہ، اور اسپیشل جگہ ماڑا ہوئے تو پھر پین دا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اور دکھ ہے کہ آندہ بھی ماڑے ہوتے، چنچی والے پہ آئے گا، ریڑی والے پہ آئے گا، سبزی والے پہ آئے گا، بیوی پہ آئے گا، ماں پہ آئے گا، ماڑے پہ آئے گا، لیکن تگڑا۔ ویسے جیسا میرے پاکستان کے ڈائلوگ سنو، ایسے ایسے ڈائلوگ کہ جناب اسرائیل والے نے ڈائلوگاں دا انگلش سے ترجمہ کر کے دسیے تو کدی منہ ہی نہ کرنا درد، اور پاکستان جی کڈے کڈے وڈے پنے ہاں وس دین، لیکن صرف ڈائلوگ۔ گجر دا ویر، ہاں جی، گجر دا اتھرا گجر، بڈھا گجر، ہاں جی، جٹ دا گنڈاسا، ہاں جی، مہر دا کھڑاک، بھٹ بدماش۔ لیکن دکھ کی بات ہے یہ جو کچھ بھی ہے صرف ایک دوسرے کے لیے ہے۔ جیسا جو کچھ بھی ہے ایک، میں بھائی آپ گجر برادری ہیں، میں تا سب تو پہلے اپنی برادری دا نام لیا، کوئی کسی دا ڈر پار نہیں ہے حضرت صاحب۔ میں کل نو جا کے اپنے گل میں پھڑوانے نے، میں اپنی سیدھی بات کروں پتہ۔ یاد رکھی بھائی جی ایتھے کو گجر بیٹھا ہے، سب تو پہلے دلیری دا میڈل میں تیرے سینے تے لاواں گا۔ یاد رکھی اس دن اپنے آپ نو دلیر کہیں جس دن تو جتھے رہنا ہے تیرے محلے چ کوئی کسے تے ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے، نہیں نہیں بھائی ایتھے گجر رہندا ہے، سمجھی میں دلیر ہاں، جے تیرے رہندیاں تیرے ہوندیاں کسے ماڑے تے ظلم ہو گیا تو دلیر، کیونکہ بٹن کھول کے تے لتاں چوڑیاں کر کے ٹرن نال بندہ دلیر ہوندا، چار پچھے کرائے دے بندے لا کے ٹرن نال بندہ دلیر ہوندا۔ اور جٹا اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن تیرے محلے چ کوئی ماڑے تے ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے تھے جٹ رہندا ہے۔ اور میرا اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن کسے ماڑے تے، کسے یتیم تے، کسے غریب تے کوئی ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے ایتھے مہر رہندا ہے۔ اور اے بٹ بدماش اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن کسے ماڑے تے کوئی ہاتھ پان تو پہلے اے سوچ کے باز آ جائے کہ ایتھے بٹ رہندا ہے۔ لیکن اس طرح دا کوئی ماحول، اس طرح دا کوئی رنگ، اسی جو کچھ بھی ہاں، گجر نے بھی جدو وہر لیا کسے گجر نہ لی لیا، بٹ نے بھی جدو بدماشی کی تھی کسے اپنے تے کی تھی، جٹ صاحب بھی جدو گنڈاسا لے کے آئے کسے۔ مجھ سے جموں صرف 50 کلومیٹر ہے، بہت باتیں سینے میں ایسی دفن ہیں جن کو میں کیمرے میں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بچے ہیں نہ یہ عالم دین ہے۔ میں خود اپنے کلپ دیکھتا ہوں تو یہ میرے کلپ کے ساتھ کیا سے کیا کر دیتے ہیں حضرت صاحب، بات کچھ ہوتی ہے اندھا کوڑا ہے بنا پھڑ کے کھوتا چھڑ دینے حضرت، کیونکہ غیر عالم ہیں یہ سارے،
ان کو پتہ ہی نہیں بات کہاں سے کاٹنی تھی، بات کہاں سے کیا ہوئی. میں خود اپنا سر پکڑ لیتا ہوں، میں نے کہنا کیا تھا، انہوں نے بات میری کو بنا کیا دیا. کیا کر سکتے ہیں حضرت صاحب؟ نہیں جی کیمرے بند کرواؤں گا، کہیں گے دیکھو جی ان کہندہ پیار کرو دے آپ پہ. بہت پریشان ہوں حضرت صاحب. میں پیغام کوئی دیتا ہوں، یہ میرے پیغام کو کچھ سے کچھ بنا ڈالتے ہیں. ایسے ایسے میرے کلپ آتے ہیں، میں خود سر پکڑ لیتا ہوں حضرت، یار یہ ہو کیا رہا ہے حضرت. جی اس لیے بڑی باتیں سینے میں دفن ہیں جن کو میں کر سکتا. مجھ سے صرف حضرت صاحب 50 کلومیٹر ہے جموں. میں اتنا حساس مزاج آدمی ہوں کہ میں جہاں وہ پلیٹ لگی رازہ لے کے ایتھے بھی تیار نا، وہ بٹ تیری پاکستان جو بدماشی بڑی مشہور ہے، وہ کدن ایتھے بھی تیار نا یارا. وہ مہر سنیا تو بڑے کھڑاک کرنا ہے، وہ میرا کس دن آ کے یہاں دے بھی تے کھڑاک کھڑ. وے ہے پیشاب پین والے نے، پتھر پوجن والے نے، گانوں اما کہن والے نے، وے ساڈے نال کی سلوک کیتا. سڑیاں تھیاں چوک کے لے گئے، سڑیاں بھیناں لے گئے ہیں جی. کوئی نہیں، کسی کا خون نہیں کھولا، کسی کو غصہ نہیں آیا، کسی نے جا کے انہوں دا بول نہیں پاڑے. حضرت اور منوسو جی تو پاڑ دے اپنے ہی پاڑ دے. ہم قوم ہی نہیں بن سکے کوئی بھی. حضرت 70 سال ہو گئے ایک دوسرے نہ لڑن رہے دے، بلکہ اب تو بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی ہے حضرت. ان تو پرا دا مارو ہے حضرت صاحب. اتنا سونا رشتہ ہے بھائی. ہاں جی جب محبتوں اور رشتوں کی بات چلی تو اللہ نے بھائی کو کتنا نمبر دیا؟ علماء بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، 3 نمبر. کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم. کنواں نمبر؟ پتر تو بعد اللہ نے کدھا نام لیا؟ اور سب کمال دیکھو، پھر پرا تو بعد بڑھی دا نام لیا. و ازواجکم، پرا دا پہلے تے بڑھی دا. لیکن اتھے کی ہویا حضرت؟ اتھے ہون بڑھی آباؤکم تو بھی پہلے بھی حضرت. اتنا سونا رشتہ ہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم قرآنی فکر پہ چل سکے نہیں. جو قرآن نے مزاج انداز دیا ہم اس پہ چل سکے. قرآن نے تو کہا تھا بھائی سے پیار کرنا ہے، 3 نمبر بھائی کو دیا. لیکن ہم کہاں تک نکل آئے؟ آج حضرت جب بھی بھائی کی بات چھڑے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے میرا کی یہ، تسی بولنا میں نہیں بولنا، تھا سارے انہوں پتہ ہے. اے میرا کی یہ شریک، اے میرا کی یہ. قرآن کہہ رہے ہیں بھائی یہ، تسی کی کہہ رہے ہیں؟ اے شریک بنا لے. ہاں جی ہاں جی اسی شریک بنا لے. اور صاحب اسی جدو آپس سے 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے، بیبیاں لکھی ہیں بے وقوف جی ہیں، پاگلاں جی ہوں گی. لیکن حضرت جی اسی بے وقوف ہاں، وہ سیاڑیاں نکلیاں نے. حضرت صاحب انہوں نے اپنے سارے رشتے بچا لے، اسی اپنا کوئی بھی بچا سکے. بی بی نے اپنے سارے رشتے بچا لے نے، اسی اپنا کوئی بھی بچا سکے. نہ پرا بچا سکے، نہ بھین بچا سکے، نہ ماں بچا سکے، نہ ہی پیو. ٹھیک ہے، انہیں اپنے بچیاں نو کی دسیا؟ انہیں تیرے میرے اپنے بچیاں نو اپنے بھرا لو کی پڑھایا سکھایا؟ ماموں کی ہوندا ہے؟ چندہ. ہاں جی او دا بھرا چندہ تے تیرا بھرا گندا. لیکن قصور او دا نہیں، قصور تیرا. انہیں اپنے رشتے بچائے نے سارے. اسی حضرت صاحب اپنے بچا سکے؟ ہاں جی. انہیں اپنی بھیناں لو کی دسیا؟ خالہ جانی. تے تیری میری بھین کی ہے؟ پھپھو ڈین. انہیں اپنی ماں لو کی دسیا؟ نانو امی. تے ساڑی ماں کی ہے؟ جادوگرنی. غلط تو نہیں کہہ رہے ہم؟ صاحب میں اگر غلط کہاں تسی منو ٹوک سکتے ہو. تسی کہو گے تسی مصباح صاحب غلط کہہ رہے ہو اینج کی دوں گے. ہاں جی ساڑی ماں ہاں جی او دے ابو نانا ابو تے ساڑے ابو. لیکن کیونکہ قصور او دا نہیں، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ. میں انہوں غلط نہیں کہاں گا، ہے بھی ایک لحاظ نہ غلط ہے، لیکن ایس لحاظ نہ ٹھیک ہے. انہیں اپنے بچائے نے، تو اپنے بچا سکیا؟ کیونکہ پرا او دا نہیں سی، پرا تیرا سی. او دا دیور سی، او دا جیٹ سی. بھین تیری سی، او دی تے ننان سی. ماں تیری سی، او دی تے سس سی. پیو تیرا سی، او دا تے سوہرا سی. تو تے ایویں زبردستی او دے رشتے مسلط کرن ڈے ہیں. او دے واسطے رشتہ ہے ہی کوئی نہیں ادھر. ایسے انہیں اپنے سارے بچائے اور اسی اپنے بچا سکے. لیکن ایڈا سونا رشتہ کہ اللہ کی کہہ رہے ہیں 3 نمبر وَإِخْوَانُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ. اور سب لڑائیاں بھی ادو ہی ہوندی ہیں جدو بلو رانی آندی ہے. کیونکہ بندے کو مینج نہیں نہ ہوتا. کیونکہ قرآن قرآنی فکر
ہے ہی کوئی نہیں حضرت. ہاں جی پہلی دوسری تیسری چوتھی پنجویں چھویں ستویں کچھ بھی نہیں. ہاں جی بلکہ ہمارے بچوں کو نظمیں پوئمیں کیا پڑھائی گئیں. ہاں جی چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا. جس قوم نے نظمیں چوہوں والی پڑھی ہیں اس قوم نے کھے کٹا کرنا ہے. نظم بھی کیا پڑھائی ہے ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے. انگلش میں پوئمیں کیا پڑھائی گئی ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. تسی بھی ایسے ملانگو تسی بھی کدی نہیں آج تک انہوں نے پوچھا ہمٹی ڈمٹی ہے کون ہے. کیا ضرورت پڑ گئی ہمیں ادھار کے کریکٹر لینے کی. ہاں جی مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع کرو اور مسٹر سیدنا میر علی شاہ پہ بس کرو. تمہاری کتابیں ختم ہو جائیں گی ہمارے نام نہیں ختم ہوں گے. ستی قوم حضرت. آج بھی میرے بچے مسٹر چپس پڑھتے ہیں. وہ میرکل مسٹر ابو بکر نے میرکل مسٹر عمر نے میرکل مسٹر عثمان نے میرکل مسٹر علی المرتضیٰ نے میرکل مسٹر حسن نے میرکل مسٹر حسین نے میرکل مسٹر ابو ذر نے میرکل مسٹر مصعب بن عمیر نے میرکل مسٹر امیر حمزہ نے میرکل مسٹر جعفر طیار نے میرکل مسٹر سعد بن نبی وقاص نے میرکل مسٹر غوث اعظم نے میرکل مسٹر صلاح الدین ایوبی نے میرکل مسٹر طارق بن زیاد نے. کیوں لوڑ پئی سانوں ادھار دے کریکٹر لین دی. اس لیے اب 1 گھنٹے میں کیا اپنا دکھڑا روں حضرت. ہیں ہم قوم بن سکے حالات جن کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں جن کی نعتیں پڑھتے سنتے ہیں اگر ان کے دربار میں جائیں تو وہاں رنگ ہی وکھرے ہیں. ہم بھائی کو شریک بنا بیٹھے حضرت. ہم نے بہن پہ اپنا دروازہ بند کر دیا مرن جیون مکا چڑھے ایسی حضرت. لیکن نبی علیہ السلام کا مزاج مبارک جنگ بدر لڑی گئی 70 قیدی پکڑے گئے لا کے ان کو مسجد نبوی شریف میں مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا گیا. ڈیوٹی لگی حضرت بلال کی. بلال دھیان رکھنا ہے کوئی رسیاں کھول کے کوئی معاملہ نہ کرے. حضرت بلال ڈیوٹی پہ ہیں. فرماتے دیکھتا کیا ہوں تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول تشریف لائیں چہرہ انور پر بے چینی کے آثار ہیں. قیدیوں کو دیکھیں پھر تشریف لے جائیں. پھر تشریف لائیں چہرہ انور پر بے چینی کے آثار ہیں. قیدیوں کو دیکھیں پھر تشریف. کافی بار اس طرح ہوا. کہتے میں نے فیصلہ کر لیا اب اگر اللہ کے رسول تشریف لائے تو ضرور عرض کروں گا سونے ہو حکم تے کرو. بار بار تشریف لے آ رہے ہو بے چین ہو. اللہ کے رسول پھر تشریف لائے. قیدیوں کو دیکھا. جب واپس جانے کے لیے مڑے تو میں نے قدم بوسی کر کے عرض کی سونے ہو حکم تے کرو محبوب آقا مولا حکم. تو آگے سے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں بلال پھر ایویں کر انہاں دیاں رسیاں تھوڑیاں پولیاں کر دے مینوں نیندر نہیں آن ڈئی. ہاں جی کافر ہیں سارے کے سارے. حضور فرما رہے ہیں رسیاں نرم کر دے مینوں نیندر نہیں پین ڈئی. اوے بھرا نوں شریک بنا کے کیویں نیندر آ گئی تانوں. بھین تے اپنا بوہا بند کر کے تانوں کیویں نیندر آ گئی. وہ نعرے علی دے مار دے ہو گل بھی تے علی پاک دی کو منو نہ یارا. بھراواں نوں شریک بنا لیا جے بھیناں نہ مکا بیٹھے ہو ہے توڑ چھڑیا جے سارا کچھ جی. وہاں علی کا قاتل علی کے سین میں کھڑا ہے ابن ملجم جس کا نام ہے. حضرت علی کی بارگاہ میں پانی لایا گیا. دھیان پیا فرمایا علی دے ویڑے کھلوتا ہے پہلے پانی اینوں پیا ہو. تیرا میرا ویڑا کڈا بد نصیب ویڑا ہے جتھے اپنے پانی پی سکدے اور انہوں دے ویڑے کڈے سونے ویڑ جتھے قاتلاں نوں بھی پانی پیا گیا. اسی لیے تو پھر مجھے اقبال یاد آتا ہے نا. اقبال نے ایویں تو نہیں رو کے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم تانوں تے ہوا نہیں لگی ہے. تسی نہ دے نقش بندی تسی نہ دے چشتی تسی نہ دے قادری. ہاں جی غوث اعظم کے لیے میں نے پڑھا ہے. حضور غوث اعظم بازار سے تشریف لے جا رہے ہیں لیکن انداز کیا ہے خود کو چادر میں چھپا رکھا ہے. جویں ہن تسی کیتا ہے تاکہ انج ہوئے نہ کسی نوں تکا نہ وجے کسی دے پیر تے پیر نہ آئے میری وجہ نہ کسی نوں تکلیف نہ ہوئے. حضور گزر رہے ہیں لوگ بھی گزر رہے ہیں. لوگوں نوں نہیں پتا کہ چادر تھلے غوث اعظم نے لکھیا. اس ٹائم بازار چ کپڑا چور کھلوتا سی او دا دھیان غوث پاک دی چادر تے پی گیا. انہیں کہا جیڈی مہنگی چادر ہے جے کھو کے نس جمع تے ویچ کے کنے دن کچھ نہیں کرنا پڑنا. لیکن راستے چادر کھونی نہیں انتظار کرنا ہے کہ دکان والا جڑا چادر والا کسی سجی کھبی دکان چ نہ وڑ جائے بازاروں باہر نکل جائے. باقی پھر 2-3 بندیاں دی پرواہ کوئی نہیں. وہ بھی چل رہا ہے اور اگے غوث پاک بھی چل رہے ہیں. اب کیا غوث پاک کو نہیں پتا تھا پیچھے جو چل رہا ہے کس نیت سے چل رہا ہے. آپ بھی چلتے رہے وہ بھی چلتا رہا. جب غوث پاک رش سے باہر نکل گئے اب اس کے مطابق جگہ بالکل ٹھیک ہے. انہیں پھڑ کے تے غوث پاک دی چادر نوں کھچیا کٹ کے چٹکا ماریا لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں آکھیا.
اللہ دی بارگاہ چرز کرتے ہیں ربا پھڑی چادر پیڑی نیت نال سو لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی پھڑی چادر پیڑی نیت نال لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی اللہ پھر جو پھاڑی لئی سوں پھر اینج دی رحمت کر کے میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے. اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی. اسی حضرت اپنے تے بوئے بند کر حضور جنید بغدادی حضرت نے آنا جانا کو میرے ورگا سی انہیں حضرت دا جاہو جلال ویکھیا انہیں کہا لگتا پیر ہو رہی واہ بھائی میر نے مرید جو نے واہ بھائی دے پیر ہو رہی واہ بھائی میر تے جدوں پیر ہونا نے شاہ پڑھن جانا ہے تے میں پیر ہونا دے گھر چوری کرنی ہے. غوث پاک سارے مرید خانقاہ چھڑ کے نماز پڑھن ٹر گئے. چور نے کندھ ٹپی دے اندر لیکن اندر آ کے کی ویکھدا ہے وہ رب دے رسول دا ہی نام ہے ککھ بھی نہیں کار وچ. قرآن شریف ہے مصلی ہے تسبیح ہے لوٹا ہے وضو کرن واسطے استنجا کرن لے ککھ بھی نہیں ہے. بڑا حیران پریشان ہویا بغداد دا سب تو بڑا پیر تے گھر انہیں کہ ہن آ گیا ہاں جانا میں بھی انج نہیں کوئی نہ کوئی تے لے کے جاواں گا. واہ واہ لب لوب کے لکھیا نو حضور جنید دا کو کرتا لب گیا انہیں کرتا چوری کیتا تے بازار ویچن ٹر گیا کیونکہ تب یہ چیزیں ہوتی تھیں. یہاں تک لکھا ہے کہ مردوں کے کفن چرا لیے جاتے تھے. اس لیے جس دکاندار کل گیا انہیں کہا بھائی کرتا تیرے کو لے لاں گا لیکن پہلے گواہ لے کے آ کے کرتا تیرا اپنا ہے. وہ کہ تو گواہ لے آندا انہیں کہا چل تو نہیں تو اگلی دکان والا لے لے گا. اگلی والے نہیں لیا کسی نے نہیں لیا ہندیاں میں بات ختم کروں. اس دکان پہ آ گیا جو مسجد کے بالکل سامنے تھی. انہوں جا کے انہوں نے کرتا بخایا بھائی کرتا لے لے سستا ہی دے دیاں گا. انہیں کہا سستے مہنگے دی گل نہیں پہلے گواہ لے کے آ کے کرتا تیرا اپنا ہے. وہ گواہ ہے کوئی نہیں جی. انہیں دیر حضرت جنید باہر آ گئے تو ویکھ دے کہ ایک بندے دے ہاتھ آپ دا کرتا ہے دکان والے نوں کہن ڈیا کہ کرتا خرید لے. وہ کہن ڈیا پہلے گواہ لے کے آ. جو گواہ دی گل آندی تے چپ کر جاندا ہے. حضرت جنید گئے اور دکاندار کو کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ کرتا اسی کا تو خرید لے. تھے تو آبا وہ تمہارے وہ چلے وہ تو چوراں نوں کج نہیں سکندے ہوندے. اسی اپنے گواہ بیٹھے قصور بی بی دا نہیں پترا قصور تیرا تے اسی نہیں بندے رہے ہیں. میں نے بہت سیانی کہاں گا انہیں اپنے رشتے مینج کیتے ہیں. اللہ دیاں بھابیوں دے نہ کوئی چنگا سلوک نہیں کردیاں لیکن کدی تینوں دسے گی کیونکہ جدن دسے گی تو کہنا تو پھر جایا ہی نہ کر. بہت سیانی نکلی حضرت انہیں اپنا رشتہ بچا لیا. تو میں اپنا بچا سکیا حلا پرا ہو وے حضرت میں اپنی اکھاں نال منظر ویکھے نے. مجھے جھمرے کا مزاج نہیں پتہ میں سیالکوٹ کا مزاج کیونکہ بالکل سامنے جموں ہے ٹھیک ہے جی. اور ہمارے سردی جلدی آتی ہے حضرت کیونکہ جو پہاڑوں پہ برف پڑتی ہے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں ٹھیک ہے. تو سردیاں جو سیالکوٹ دا مزاج کی یہ مولی والے پرونٹھے تے نال سبز چاہ. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے. سویرے پتر چلے نے کام تے تو ماں کی کہندی سارے کھلوئی ہو نا کتے ٹھنڈ بڑی ہے بارش بھی ہون ڈئی ہے تو میں مولی کنڈا کر لاں گی تو مولی والے پرونٹھے تے نال سبز چاہ. ہاں جی میں نے اپنی آنکھوں سے پھر منظر دیکھا ہے. پہلے نکاح آ گیا ظاہر کٹھیاں تے نہیں آنا نکاح صاحب تو پہلے آ گیا. ماں کہندی ہے ہاتھ تو تھکیاں آیا پرونٹھے سٹ دیاں تو نکاح کی کہندا ہے امی کی گل کر دے پیو بھائن نوں بھی آ لیندے ہو کلیاں کو پرونٹھے دا مزہ آنا. بات غلط تو نہیں کی میں نے کدی وہ حال سی کہ بھائن بغیر پرونٹھا بھی کھادا جاندا کدی بھائن بغیر مولی والا پرونٹھا بھی کھادا جاندا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پہلے وڈا آ گیا سارے. ماں کہندی یہ تھکے آئے ہیں ہاتھ تو سٹ دیو پرونٹھا تو وڈا کی کہندا امی جی کی گل کرن دے ہو چھوٹے نوں ہی آ لیندے ہو سارے ویر رل کے کھاواں گے تو مزہ آئے گا. وہ چلے وہ کدی بھرا اینے پیارے ہوندے سن کہ پرونٹھے نہیں سن کھادے جاندے ہونا بغیر. وہ اج کتنے آ کھلوتے ہو سارے اج کتنے آ کھلوتے ہو. چمرے چھوٹے نے جے کسی نوں دھکا مار دیتا تو حضرت جی وڈا باہواں ٹونگ کے لڑن ٹر گیا تیری ضرورت کیویں ہوئی تو میرے چھوٹے نوں ہاتھ لایا. پھر ایک وہ ویلا آیا کہ وڈا آپ ڈانگ لے کے چھوٹے نوں لبن ڈیا سی. میں نے آپ ویکھیا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا چھوٹے دے سامنے کسی نے وڈے نوں کہہ چھڑیا کچھ آ چل تیرا وڈا بھرا میں چھوٹا ایڈا جہا سی حضرت پہ گیا حضرت جی وہ تیری ضرورت میں تینوں پاڑ چھڑاں گا تو میرے بھائن واسطے ہے بولے. پھر وہی ویلا آیا چھوٹا پہ بندوق لے کے بھائن نوں لبن ڈیا. وجہ کیا ہے محفلیں بہت ہیں حضرت صاحب لیکن دکھ دے نال ناتھاں پاویں میرے تو ناراض ہون نقیب پاویں میرے تو ناراض ہون مرتے جانا ایک دن کم از کم عزت دی موت مری ہے نہ. میں ہم نے ان کو شعر و شاعری کے علاوہ کچھ بھی دیا اسی انہاں نوں ایندا نہیں وچ کتے نہ کتے
پھر مجھے وہ مسلم اور بخاری کی روایت یاد آتی ہے کہ میرا صاحب دوسرے نمبر تے ہونا کیوں ہے؟ میرا دوسرے نمبر تے صاحب ہونا کیونکہ میری بہت زیادہ ذمہ داری تھی حضرت۔ جمعے کا صرف یہ مقصد ہے کہ حضرت ہم ان کو کوئی کہانی سنا کے گھر بھیج دیں؟ جمعے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کے انفرادی اور اجتماعی مسائل پہ گفتگو ہو حضرت صاحب۔ جمعے کا مطلب یہ ہے کہ سیالکوٹ کے اجتماعی اور انفرادی مسائل پہ گفتگو ہو حضرت۔ مصباحی صاحب اس پہ گفتگو کریں حضرت صاحب، لیکن مصباحی صاحب بھی نہیں کرتے۔ اور دوسرا قصور یہ ہے کہ انہوں نے مصباحی صاحب کو، خطیب صاحب کو وہ اتھارٹی، وہ سورس، وہ طاقت بھی دی نہیں حضرت، اس لیے سب گڑ مڈ ہو گیا حضرت۔ ہم نے اپنی محفلیں حضرت شاعروں کے حوالے کر دی ہیں۔ ایک نقیب جڑا ایک دن مدرسے نہیں گیا، اسم فعل حرف کا وہ مفہوم نہیں بیان کر سکتا، تعریف نہیں کر سکتا حضرت صاحب، وہ دی حضرت پوری محفل تے کنٹرول ہوندہ ہے، اور تسی 8 سال پڑھے وہ نکرے بیٹھے ہوندے سارے حضرت، اس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے حضرت، اینجنو اونجنو اینجنو اونجنو 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 اونجنو۔ اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو عوام اہل سنت کے پاس شعروں کے علاوہ کچھ بھی ہوتا، عوام کے پاس شعر و شاعری کے علاوہ کچھ بھی ہوتا پتہ ہی نہیں حضرت صاحب۔ کتنا کتے قصوروار مصباحی بھی ہے۔ ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا۔ جاؤ جا کے دیکھو دیوبندیوں کی مسجدیں بھری پڑی ہیں حضرت۔ اب پھر میں مارے خوف کے بول رہا ہوں، سامنے 10 کیمرے لگے ہیں، بات کو کدھر سے کاٹ کے میرے لیے فتنہ بنا دی۔ مصباحی صاحب دیوبندیوں کی جو ہے نا وہ تعریف کرتے ہوئے صلح کلیت کا قائل ہو گیا مصباحی حضرت، وہ ایک فتنہ ہے حضرت صاحب۔ میں تو دکھڑا رونے لگا ہوں حضرت، میں لنگ کے جانا، میں ایک سوسائٹی میں رہتا ہوں حضرت، میرے کار دے بالکل کورونا دی مسجد ہے، میں لنگ کے جانا ہوں مسجد حضرت، بھری پڑی ہے، باہر گاڑیوں کا انبار لگا ہے حضرت، لیکن جب سنیوں کی مسجد میں پہنچتا ہوں 7 نمازی نہیں حضرت صاحب، کیوں ہے ہی شعر و شاعری ہے حضرت۔ غیر مقلدین کی مسجدوں میں رش ہے حضرت صاحب، کیونکہ وہاں بات ہوتی ہے حضرت صاحب، وہاں 2 ٹوک بتایا جاتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا۔ وہاں بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے۔ حضرت میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، پھر کبھی اللہ وقت لایا کیونکہ رہ بھی میرے پاس 4 منٹ گئے ہیں، میں نے فیصل آباد پہنچنے کی جگہ۔ اور آپ ہر لحاظ سے مجھ سے افضل ہیں، اولا ہیں، اعلیٰ ہیں، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، انصاف کیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں آپ مجھے روکیے گا، میری اصلاح کیجئے تاکہ میں دوبارہ بات نہ کروں کوئی بھی۔ میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا حضرت نبی کریم علیہ السلام کی، مفہوم ہے، حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے، پھر 3 بار فرمایا اس کے لیے تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو، 3 بار فرمایا۔ لیکن دکھ سے کہنے لگا ہوں ہمارے سٹیجوں پہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ الٹا ہم نے ان کو کیا سنایا، ہم نے ان کو یہ سنایا لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی، ڈھیل دے دی، کچا شعر حضرت، لوکا نے ڈرایا، حضور خود ڈرا رہے ہیں حضرت، ایک بار نے 3 بار ڈرا رہے ہیں، 3 بار حضور کہہ رہے ہیں تیاری کرو تیاری کرو تیاری، لیکن ہم نے ان کے نام پہ ان کو یہ بات سنا دی کہ تسی کوئی ٹینشن نہیں لینی، داڑھی نہیں رکھی، سر تے ٹوپی کوئی نہیں، انگریزی وال نے پاویں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوکا میں نوان ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی، اور جن کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آنا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں 3 بار تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو، لیکن ہم نے حضور کی بات نہیں سنائی بلکہ کیا سنا دیا، اوپر سے شعر سنا دیا۔ حضور کی بات 3 بار حضور کہہ رہے ہیں، کیونکہ عثمان غنی نے شعر نہیں سنا تھا، عثمان غنی کے دور میں یہ شعر نہیں تھا، عثمان غنی نے فرمان مصطفیٰ سنا حضرت، اور وہ عثمان جنہوں نے 2 بار حضور سے جنت پرچیز کی حضرت، جنہوں نے 2 بار حضور سے جنت خرید لی، حضور نے سرٹیفکیٹ دے دیا عثمان کو جنتی ہونے کا حضرت، ان کے لیے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان قبر کو دیکھتے تو اس قدر رویا کرتے آپ کی آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ عثمان غنی نے شعر نہیں سنا تھا، عثمان غنی نے فرمان مصطفیٰ سنا تھا۔ لیکن کیا ہوا، یہاں فرمان مصطفیٰ نہیں ہے، یہاں کیا ہے، اور ایک سے بڑھ کے ایک شعر ہے، ہر شعر قرآن سے ٹکرا رہا ہے، ہر شعر قرآن کی فکر سے ٹکرا رہا ہے۔ ہم نے ان کو یہاں تک سنا ڈالا حضرت مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ۔ وہاں پتر سورہ ہود اتری، ہمارے نبی کریم علیہ السلام معصومین کے امام ہیں، معصومین کے
لیکن علماء بیٹھے ہیں، سورہ ہود نازل ہوئی، اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے. یار غار یار مزار جناب صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں سونے یہ کیا؟ تو حضور فرما رہے ہیں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. ہر شعر قرآن کی فکر سے ٹکرا رہا ہے حضرت. قرآن ڈرا رہا ہے حضرت. کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. قرآن ڈرا رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج مجرم بکھرے ہو وہ، لیکن ہم نے یہ نہیں سنایا بلکہ ان کو کیا سنایا؟ مینوں روز حشر دا ڈرنا، مینوں روز حشر دا. اللہ ڈرا رہا ہے قرآن میں حضرت، اور ہم نے ان کو کیا سنایا؟ مینوں رو لو. پھر انہوں نے واقعی کوئی ڈر نہیں دیا، انہوں نے واقعی کوئی ڈر. نماز چھوڑ دی، داڑھی چھوڑ دی، حلال حرام چھوڑ دیا، ماں باپ کا ادب کرنا چھوڑ دیا، صلہ رحمی چھوڑ دی، کیونکہ خواب پہ ڈرا ہے. آپ انہوں نے دسے ہم نے تو یہاں تک ان کو سنا ڈالا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. ہم ہی نے آپ کو سنایا ہے. میں جی جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. اوہ اللہ دے پٹھیا، قرآن کہہ رہے ہیں جو تو نماز نہ پڑھی سایہ نہیں، تو پورے کا پورا جہنم میں جائے گا. فی جناتی یتسالون عن المجرمین. جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. جنت والے جہنم والوں سے پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، تسی آگے کیوں سڑن رہے ہو، تسی کیوں جہنم چاہ گئے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. ہم جہنم میں اس لیے آگے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. بس پتر ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. اصحاب تانوں میں ہمیں تکلیف ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ سوچ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس وقت حضور کا قلب مبارک، اب میں اس سونے پاک دل کے لیے تکلیف کا لفظ بولوں مجھے خود ڈر آتا ہے بولتے ہو. اس وقت نبی علیہ السلام کا قلب مبارک، فلسطین، کشمیر، امت کا حال دیکھو حضرت. نماز چھوڑ دی امت اس وقت ایمانداری کے لحاظ سے 132ویں نمبر پہ کھڑی ہے حضرت. کیا آپ کے خیال میں حضور اسی بات سے صرف ہم سے خوش ہیں کہ محفلیں بڑی ہو رہی ہیں، ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں حضرت؟ نہیں پتر، بڑی دور سے آیا ہوں، بھائی ہوں آپ کا، بس ایک پیغام لے کے آیا ہوں پتر. عمل کی طرف آؤ حضرت، عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف آؤ حضرت. مسجد جاؤ، نماز دی طرف آؤ، محبتاں کرو، پیار کرو، قوم بنو، چلے ہو جنہاں نہ لڑنا ہے انہاں نہ لڑن دیاں تیاریاں کریے. ہوئے آپس ہی لڑن دے دے ہیں. اقبال دعائیاں دیتا رہا ہو ہلکائے یاراں تو برے شم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. لیکن اسی ایک دوجے نال گجر نے جٹ دا تے جٹ نے گجر دا گلمہ پڑے ہے، جنہاں دے پڑھنے سانو دندن آندے پھرن ڈے. مودی کی باتیں سنو حضرت صاحب، ہے یہ اتنے جوگا؟ میں تو کہتا ہوں مودی تیرے منہ سے تو لفظ پانی ویسے ہی نہیں سونا لگتا، تیرے تو حصے میں آیا ہی پیشاب ہے. تو وہ منوس ہے جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے گاں کا پیشاب پیتا ہے. تو اپنا منہ بھی گوئے سے دھوتا ہے، تو اپنا سر بھی گوئے سے دھوتا ہے. تیری اتنی ہمت تو ہمیں، لیکن کیونکہ ساڑھے بھی تیلاں وچ تیل، انہوں نے بھی پتہ ہے کہ اسی کس پوزیشن چ کھڑے ہیں حضرت صاحب. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس پوزیشن میں کھڑے ہیں. یہ ایک دوسرے سے تو لڑ سکتے ہیں، لیکن جنہاں نہ لڑنا سی لڑ سکتے، انہاں دے ہاتھ جدو پہندے نے ایک دوسرے دے گلمے نو پہندے. اس کی اتنی ضرورت پتر صرف ساڑیاں تیلاں جو تیل ہوئے. سندھ کی بات تو بہت دور، ہم ان کو راوی کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں. راوی جو تروپا پانی نہیں ہے حضرت. ہم ان کو ستلوج کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت، لیکن ستلوج میں پانی کا نام و نشان کوئی نہیں حضرت. ہم ان کو چناب کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت. ہم ان کو دریا نیلم کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت. سارے دریاؤں کا پانی انہوں نے روک لیا ہوا ہے. وجہ کی کہ اسی قوم بن سکے، اسی قوم بن سکے. یہ میں آخری بات اب کرنے لگا ہوں مولانا روم کی کوڈ فتح. دیکھو مولانا روم کیا اینڈ جی بس آخری، اور پھر آپ نے مجھے راستہ دینا ہے کیونکہ میں نے فیصل آباد پہنچنا ہے. بس جلدی جلدی سے میں سنا کے نکلیے. بس یہ مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو اس نے کام بڑے شروع کیے. اس نے کام چلیں
اس نے کام بڑے شروع لیکن چلیا تنگ آ کے انہیں کہا بھائی تو چلتا ہی کوئی نہیں تو پھر با اللہ اللہ کریا کرو روٹی دا وعدہ تے اللہ نے کیتا ہی جنگل چلا گیا تسبیح کسے کو منگ لئی تے اللہ اللہ شروع کر چھڑی روٹی چلدی رہی روٹی تے نہیں پتر کدی کسے دی روکی ہے روٹی تے جڑے اگ پوجدے نے مالک نے کدی وہدی بھی نہیں روکی ہے تیری میری روکنی سی تو میں اپنی روٹی آپ ہی روک لی ہے اللہ کدی کسے دی روکدا نا انہیں تے پتر تیرے بالکل نال وسدے نے ہاں جی تھوڑی جی مٹی لے کے کنے بت بنا چھڑدے نے وہ رب نے تو کدی انہوں نے بھی نہیں روکی ہے ہاں جی وہ لیکن آستہ آستہ ذکر الہی نے اپنا رنگ دکھایا دل میں صفائی ملی اور اللہ نہ لو لگ گئی اسی طرح سال گزرتے رہے مولانا روم کہتے ہیں 12 سال مکمل ہوئے تو ایک دن آواز آتی ہے اوے بندیا ہر ویلے ساڈا نام لینا رہنا کی چاہیے انہیں عرض کی تھی ربا ان کچھ نہیں چاہیے بس تیرے سونے دی طلب ہے ہاں ہے ویکھیا 2 ویلے کھان نو منگدا ہے کوئی ایندا سسٹم کر دے بھوک لگے تو کھان نو لب جے باقی میں تیرے ذکر چ لگا رہا حکم آیا اپنے گھر جا جو برتن پسند آئے پسند کر لے بسم اللہ پڑھ کے اٹھا جو نیت کرے گا کھانا نکلے گا کر گیا غریب آدمی اسی کو پتیلی پسند آئی چکی بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت دی نیت کی تھی نکل آیا ساتھ حکم آیا تھا کہ کدی کلیاں کھانا نہیں جدن کلیاں کھائیں گا اس دن بند باقی جتنی دیر تک ونڈ کے کھاندہ رہیں گا قیامت تک تیرا مکے گا نہیں ساڈا بھی پتر بند تاں ہی ہو گیا کلیاں کھانے ایسی چلا گیا حضرت پتیلی پھڑی گوشت نکل آیا باہروں 2 بندے سدے رل کے کھادا جدو بھوک لگنی 2 بندے باہروں لے آنے پتیلی پھڑنی سالن نکلنا آپ بھی کھانا مولانا نوں فرماتے ہیں بچپن کے دوست آ گئے ملنے کے لیے اب دوست باتیں بھی کرتے جائیں اور بار بار کہتے بھی جائیں بھائی آج روٹی تیرے لوں کھانی ہے لیکن وہ ویکھن نہ آپے گیا نہ کسی نے بھیجیا نہ اندر کو پکن دی خوشبو آن ڈئی وہ ایک بیلی بول ہی پیا انہیں کہا یار تو بھوکا مارنا سانو اج تینوں کنی واری کہا روٹی تیرے لوں کھانی انہیں کہا پریشان کانوں ہون ڈے نماز جماعت نہ پڑھنی باقی پھر جو کہو گے میں کھواواں گا نماز پڑھی واپس آئے ایک دوست نے پوچھا تو کی کھائیں گا انہیں کہا کیما مٹر دوجے نو پالک گوشت تیجے نو انہیں کہا گونگلو گوشت اندر گیا 3 سالن لے کے باہر آ گیا وہ بڑے حیران ہوئے وہ ایک بھی نہیں 3 تازہ فریش گرم دھواں نکلدا پیا انہیں کہا کی اندر ہوئے انہیں کہا پہلے کھاؤ پھر دساں گا کیونکہ تجسس تھا دی بھوک ویسے ہی اڑ گئی 2 برکیاں لائیاں لے گئے اندر جا کے پتیلی کھائی بڑے خوش ہوئے بھئی اللہ دا بڑا کرم ہے انہیں بھی سارا کچھ دسیا مولانا روم فرماتے ہیں جب وہ 3 دوست اٹھ کے گئے 2 ٹر گئے چمرے نو واپس تے 1 ٹر گیا جنگل انہیں بھی جا کے اللہ اللہ شروع کر چڑی 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال 11 سال 12 سال پورے ہوئے اس کو بھی آواز آئی 10 بندے کی چاہنا ہے ہر ویلے ساڈا ہی نام لینا رہنا وہ کہتا اللہ پاک چاہیے کھ نہیں با میرے یار کو دیش کی واپس لے لو چاہیے کچھ نہیں با میرے یار کو دیش کی واپس لے لو پتر ساڑھے پیچھے رہ جان دی وجہ ہی ہے ساڑھے پیچھے رہ جان دی وجہ ہی ساڑھا مارو کوئی اور نہیں اسی ہی ایک دوجے دے سانو پتر 77 سال ہو گئے اسی ایک دوجے دیاں دیش کی واپس کران دے اور اسی کھ بھی کیتا اسی رب دی ونڈ تے راضی نہیں اسی رب دے فیصلیاں تے راضی نہیں اسی رب دی رضا تے راضی نہیں ہاں جی ہوں پھر ایک نواں ٹاپک کھل جائے گا میں نہیں کھولاں گا کیونکہ میں اگے 2 باری وعدہ خلافی کر چکے ہوں اس لیے پتر اسپیشل جڑے جوان منڈے بیٹھے ہو ٹھیک ہے اسپیشل جڑے رب کسی نو پتیلی دے تو دعا نہیں کرنی کہ اللہ واپس بلکہ کی دعا کرنی اللہ ایدیاں 4 کر دے اللہ ایدیاں میں گارنٹی نہیں دیندا کہ تیرے کیاں اودیاں 4 ہو جانگیاں مرضی مالکاں دی لیکن اگلی گارنٹی دینا جا کاپی پینسل لیا لکھاں گا بھی سین کراں گا انگوٹھا لاواں گا مور بھی لاواں گا اے نہیں میں تو کہندا کہ اودیاں 4 ہو جانگیاں لیکن اے گل پکی ہے تیریاں 8 ہو جانیاں نہیں لیکن اسی کی کیتا اسی اودی بھی ایک کھوا چھڑی تے اپنیاں بھی 8 اسی قوم نہیں بن سکے پتر اقبال نے کہا تھا سبق پڑھ پھر امانت کا دیانت کا صداقت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا پتر بلکہ کیڑا میں رونا روما حضرت صاحب ناکام ہوئے ہیں ہونا کی چاہیے ہی جڑے حالات بنے دینے ہیں اے روندے حضرت ساری رات انہوں نے نیندر نہ دی اور کی دعاواں کر دے یا اللہ ایت کی صلاح الدین ایوبی ایت کی صلاح الدین ایوبی لیکن امت دعاواں کی کر دی یا اللہ صلاح الدین ایوبی بھیج میں بننا
میں ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਯਾਣੇ ਜੰਮਾਂਗਾ। ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਬੰਨਾ ਤਾਰਕ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਬੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਬੰਨਾ ਨੂਰੁद्दीन जंगी भेज, मैं बनना टीपू सुल्तान भेज, मैं बनना। क्योंकि शौके जिहाद पैदा करन च सी। है सब किन्ने हालात खराब ने, जिन्हों के जंग के हालात बने ने। तुसी भी बड़ियां महफिल अटेंड कीतियां होणगियां, कोई साडा कलाम बदलिया? कोई नहीं। असी उत्थे ही हाँ, लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया, छड़ी हुई गुड्डी नूं चढ़ाई रखी सोहणिया। उत्थे जंग बूहे खलोती है, ये गुड्डियां चढ़न डईयां ने, कख भी है सब। अल्लाह सानू माफ़ कर दे, जो किया जो सुनिया अल्लाह उन्हें कबूल करे। पुत्र खुदा दा वास्ता जे आंदे बहुत तमाशा किया तुसी, तो तौबा भी करियो ते माफ़ी भी अल्लाह कोलों मंगियो, तो हुण जान लगे ना करियो। पुत्र मैनू हथ लाया कख भी नहीं होना। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। नमाज पढ़नी पैनी है, दाढ़ी रखनी पैनी है, फिर कर्म होना है, इंज कुछ भी होना नहीं। बुज़ुर्ग मौजूद हैं, सलाम पढ़ा जाएगा, दुआ। मैं बैठता, लेकिन क्योंकि फैसलाबाद इंतज़ार है, मैं लेट हूँ हज़रत। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह को मौका लाएगा, कोई प्रोग्राम बनाते हैं दोबारा जुमरे का, तो जहाँ से सबक छोड़ा है मैं कोशिश करूँगा फिर वहाँ से आके सबक शुरू करूँ। इसलिए पुत्र अमल की तरफ 5 नमाज़ां पूरी हैं, ठीक है? पक्का हो गया 5 नमाज़ां? हाथ खिलार के एक बारी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल। हेलो भाई, शोर मचाना फिर शुरू कर दिया है, मेहरबानी फरमाएं, मस्जिद का तकद्दुस पामाल ना करें। बहुत मेहरबानी, अलामा साहब ने सबकी इस्लाह फरमाई है, बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें, कोई शोर शराबा ना करें। यार आपने अलामा साहब का जो बयान सुना है उसके बाद आपको असर कोई नहीं हुआ? आपको अलामा साहब के बयान का असर कोई नहीं हुआ? आप मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल नहीं कर रहे, आप मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल नहीं कर रहे। आपने पहली दफा आज बड़ा मायूस किया।